بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کے مرض سے بچو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 29 اگست سن 1919۔ سن 1919 کے اس خطبہ جمعہ میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فلق کی روشنی میں حسد کی تعریف بیان فرماتے ہوئے شیطان کے حملے کرنے کے طریق پر روشنی ڈالی اور حسد اور مساوات میں باہم فرق بیان فرمایا۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ جمعہ شائع کیا جا رہا ہے۔ حسد کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس مال ہو، اس کی نسبت دوسرے کی خواہش ہو کہ اس سے مال چھن جائے اور اسے مل جائے۔ بے شک یہ حسد ہے، لیکن یہی حسد نہیں ہے، بلکہ جس طرح شیطان نے اور بدیوں کو مختلف رنگ دیے ہوئے ہیں، اسی طرح حسد کو بھی کئی رنگوں میں پیش کرتا ہے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشہد و تعاوذ و سورہ فاتحہ اور سورہ فلق کی تلاوت کے بعد فرمایا، سورہ فلق میں ان تمام اشیاء سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے جو انسان کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں۔ فلق کے معنی ہوتے ہیں مخلوق کے، اور یوں تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں تمام ہی مخلوق کی بدیوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے، مگر باوجود اس کے جس جس رنگ میں کوئی دکھ پہنچ سکتا ہے، اس سے بھی بچنے کی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے۔ پھر سب دکھ دینے والی چیزوں سے دو کو علیحدہ کر لیا ہے، اور وہ دو چیزیں شر النفاسات اور حاسد اذا حسد ہیں۔ بے شک شر غاسق اذا وقب کو بھی علیحدہ کیا ہے، اور اس میں بھی بہت وسیع مضمون ہے، اور وہ ہر قسم کی تکلیف پر مشتمل ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے یہ دونوں باتیں خاص تعلق اور وابستگی رکھتی ہیں، اسی لیے ان دونوں کو علیحدہ کر کے دعا میں شامل کیا ہے۔ آج میں ان دونوں امروں میں سے ایک کے متعلق اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں۔ حسد گو ایک عربی کا لفظ ہے، مگر ہماری زبان میں بھی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہندوستان کا بچہ بچہ جو اردو یا پنجابی زبان رکھتا ہے، حسد کو خوب جانتا ہے، اور ایسا شخص جس پر حسد کرنے کا شبہ بھی ہو، اس کی مذمت کی جاتی ہے، مگر باوجود اس کے کہ یہ لفظ ہماری زبان میں مستعمل ہے اور لوگ اس کو خوب سمجھتے ہیں، اور باوجود اس بیماری کی شدت کو جاننے کے اور باوجود اس کے کہ اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر بھی عمدن اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور باوجود حسد کو اس لحاظ سے جاننے کے کہ حسد کی موٹی تعریف ان کو معلوم ہوتی ہے، اور باوجود اس علم کے کہ حسد بری چیز ہے اور نفرت کے طور پر جس کو گالی دینی ہو اسے حاسد کہتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو اس سے نہیں بچاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کی جو حقیقی تعریف ہے اس سے لوگ ناواقف ہیں۔ حسد کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس مال ہو، اس کی نسبت دوسرے کی خواہش ہو کہ اس سے مال چھن جائے اور اسے مل جائے۔ بے شک یہ حسد ہے، لیکن یہی حسد نہیں ہے، بلکہ جس طرح شیطان نے اور بدیوں کو مختلف رنگ دیے ہوتے ہیں، اسی طرح حسد کو بھی کئی رنگوں میں پیش کرتا ہے۔ شیطان کی عادت ہے، اس جگہ شیطان سے میری مراد ابلیس نہیں، بلکہ شیطانی ارادوں والے آدمی اور وساوس ڈالنے والے لوگ ہیں، کہ وہ بدی کو نیکی کی رنگ میں دکھایا کرتا ہے۔ اس ذریعے سے وہ بہت بڑے بڑے فساد ڈالتا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان کو بدی کے ذریعے بدی پر لگائے تو نہیں لگیں گے، لیکن اگر نیکی کی صورت میں بدی پیش کی جائے تو اس پر کاربند ہو جائیں گے۔ مثلا ایک شخص کو کہا جائے کہ تم فلاں شخص کو قتل کر دو، تو وہ اس خیال سے نفرت کرے گا اور اس خیال سے گھبرائے گا، لیکن نیکی کی صورت میں جب یہ بات پیش کی جائے کہ بڑا ثواب ہوگا یا اور کوئی مفید نتیجہ نکلے گا، تو لوگ قتل سے نہیں گھبراتے۔ آج کل جو ٹھگوں کا بدنام گروہ ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں یہ ایک مذہبی گروہ تھا جو اس لیے لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا کہ لوگ دنیا کے رنج و آلام سے چھوٹ جائیں، اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، احسان کرتے ہیں، تو یہ بغیر کسی لالچ اور خواہش اور بغض اور حقد کے قتل کے مرتکب ہوتے تھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ مسافر راستے میں چلا جاتا ہو، اس کے گلے میں پھانسی ڈال کر مار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مصیبت میں تھا،
ہم نے اس کو بچا لیا۔ وہ اس کو ایک ثواب کا کام خیال کرتے تھے۔ اب یہ گروہ ایک لٹیروں کا گروہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ ایک مذہبی جماعت تھی جس کے سامنے لوگوں کو قتل کرنا برائی کے رنگ میں پیش نہ ہوا، بلکہ اس صورت میں پیش ہوا کہ لوگ دنیا میں رہ کر دکھ اٹھاتے تھے، اس لیے ان کو دکھوں سے نجات دینے کے لیے ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور یہ ان پر احسان ہوگا، ظلم نہ ہوگا۔ یہ دھوکہ تھا جو شیطان نے ان کو نیکی کی رنگ میں دیا۔ پس شیطان کبھی بدی کی تعلیم کو نیک پیرائے میں پیش کرتا ہے اور بدی کو نیکی کا لباس پہنا کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کرتا ہے۔ مثلا کہیں صدقے کا سوال ہوتا ہے، اب اس کے مقابلے میں اگر لوگوں کو بخل کی تعلیم دی جائے تو وہ اس پر کان نہیں دھر سکتے، مگر یورپین رنگ دے کر اسی خیال کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح صدقہ و خیرات کی جائے تو ملک کا ایک بڑا حصہ نکما ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ان کو خیرات ملنے لگتی ہے تو وہ محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ خیرات کرتے ہیں وہ نیک کام کرنے کی بجائے ملک دشمنی کرتے ہیں۔ اب اگر کھلے لفظوں میں بخل کی تعلیم دی جاتی تو ایک آدھ شخص بھی مشکل سے اس خیال کو تسلیم کرتا، مگر اس رنگ میں سینکڑوں اس بخل کی تعلیم کو تسلیم کر کے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ عبادت میں کیا رکھا ہے اور ہماری تسبیح و تحمید سے خدا کا کیا بنتا ہے، تو بہت کم لوگ اس کے قابو میں آئیں گے۔ لیکن اگر یوں کہا جائے کہ اصل تو عبادت غریب لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، جتنے عرصے میں کوئی تسبیح پڑھتا ہے اتنے عرصے میں ایک غریب کو مدد دینے میں بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس خیال کو تسلیم کر لیں گے۔ اسی لیے تمام بدیاں نیکی کی شکل میں پیش کی جاتی ہیں اور نادان ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح لوگ تمام عبادتیں، تسبیح و تحمید، حتیٰ کہ نماز تک کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا بڑا دنیاوی مصلح، جس نے مسلمانوں کی مادی حالت بالکل بدل ڈالی اور جس کی ذاتی محنت اور کوشش اور ہمت اور قربانی سے کئی نکمے کام کے اور ست چست ہو گئے، اور اس وقت جب کہ انگریزی زبان پڑھنے کو جہالت اور نادانی سے لوگ کفر سمجھتے تھے، جس نے اس غلط خیال کو لوگوں کے دلوں سے نکالا وہ سید احمد خان ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اس میں شک نہیں کہ اس نے بڑا کام کیا۔ وہ قومی محبت دل میں رکھتا تھا، ہاں مذہب کی محبت اس کے دل میں نہ تھی۔ جس کو وہ قوم سمجھتا تھا اس کے لیے اس نے نماز ترک کر دی اور کہہ دیا تھا کہ وہ وقت جو میں نماز میں لگاؤں گا کیوں نہ قوم کی خدمت اور بھلائی میں صرف کروں، جس سے قوم کا کام بنے۔ پس شیطان نے اس کو بھی دھوکہ دیا اور اس کے دل میں ڈال دیا کہ تیری یہ کاروائیاں ہی نماز کے قائم مقام ہیں۔ شیطان بڑی ترکیب سے کام کرتا ہے۔ حسد کے بہت سے مدارج ہیں، جن میں سے ایک مساوات کا خیال ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس خیال کی جو اصل ہے اس کا پیدا کرنے والا اسلام ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہے کہ تمام بنی نوع آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ جب تک یہ خیال نہ ہو ترقی نہیں ہو سکتی، مگر جن کو خدا نے بڑائی دی ہو ان کی تذلیل کے لیے کہہ دینا کہ اسلام نے مساوات رکھی ہے، ان کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں، ایک غلط خیال ہے، اور بہت لوگوں کو اس خیال نے تباہ کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں بعض وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے کے صوفیوں کی حالت کو دیکھا تھا کہ وہاں غریب و امیر کو ایک ہی قسم کا کھانا کھلایا جاتا ہے، انہوں نے جب یہاں یہ بات ملاحظہ کی کہ ذی وسعت لوگوں کو ان کی حالت کے مناسب اور غربا کو ان کے درجے کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ خدا کے سلسلے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تو سب کو ایک ہی درجے میں ہونا چاہیے۔ یہ بات حضرت اقدس علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا، ہم تو خدا کے فعل کے متبع ہیں۔ دیکھو خدا نے کسی کو امیر بنایا ہے اور کسی کو غریب، کسی کے گھر میں قسم ہا قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور کسی کے ہاں مشکل سے دال روٹی۔ اب جب کہ خدا نے یہ تقسیم کی ہے تو ہم کیسے اس تقسیم کے خلاف سب سے ایک ہی قسم کا معاملہ کریں؟ جس کو گھر میں عمدہ کھانا ملتا ہے اس کو عمدہ نہ دینا اس پر ظلم ہے، کیونکہ وہ معمولی کھانے کا عادی نہیں ہوتا۔ تو یہ مساوات کا غلط مطلب ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔
خدا نے اسلام میں جو مساوات رکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ بادشاہ نماز پڑھے یا غریب، سب کو ایک سا اجر ملے گا۔ خدا کے ہاں یہ نہیں کہ اگر ایک امیر نماز یا روزے کا عمل بجا لائے تو اس کو اس سے زیادہ اجر ملے گا جو ایک غریب و فقیر کو ان اعمال کا اجر ملے گا۔ باقی رہی دولت و ثروت، یہ نتیجہ ہے اس کی یا اس کے آبا کی محنت کا۔ اس میں مساوات کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا آئے اور کہا، ہمارے امیر بھائی نیکیوں میں ہم سے بڑھے ہوئے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ کرو گے تو عمراء سے تم نیکیوں میں بڑھ جاؤ گے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ تحمید، 33 دفعہ تقدیس اور 34 دفعہ تکبیر کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بڑھا دے گا۔ چند دن کے بعد غربا پھر آئے کہ حضور، امیر تو یہ کام بھی کرنے لگ گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا جس کو فضیلت دیتا ہے میں کس طرح اس کو روک سکتا ہوں؟ وہ دولت مند مسلمان ایسے مسلمان نہ تھے کہ فرائض کو بھی ترک کر دیں، وہ تو نوافل میں اس قدر جد و جہد کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر ان کی دولت مندی برائے نام نہ تھی بلکہ کافی دولت رکھتے تھے۔ ایک صحابی جن کے متعلق صحابہ کا خیال تھا کہ غریب ہیں، جب فوت ہوئے تو ان کے پاس 2.5 کروڑ روپے کی جائیداد ثابت ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کو تجارت کا بھی خاص ملکہ تھا، چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس فن میں کامل تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ 10,000 اونٹ خریدے اور اصل قیمت پر ہی فروخت کر دیے۔ ایک دوست نے کہا کہ اس میں آپ کو کیا نفع ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اسی وقت کھڑے کھڑے 2,500 روپے کا نفع ان اونٹوں کی خرید و فروخت میں حاصل ہوا ہے، اور وہ اس طرح کہ میں نے جب اونٹ خریدے تھے تو نکیل سمیت خریدے تھے اور فروخت بغیر نکیل کے کیے۔ اس سودے میں 10,000 نکیل مجھے نفع میں ملی، اور اگر میں اس وقت فروخت نہ کرتا تو خدا جانے کب گاہک پیدا ہوتا اور اتنے عرصے میں کتنا کھا جاتے، لیکن اس وقت بغیر کسی خرچ کے 2,500 کا نفع ہوا۔ چونکہ ان کو تجارت کا فن خوب آتا تھا اور اپنے کام میں بہت چست تھے، اس لیے وہ مال میں بڑھ گئے۔ اب کس طرح ان کو کسی ایسے شخص کے برابر سمجھا جا سکتا تھا جو نہ ان کی طرح ہوشیار تھا اور نہ اس فن میں چستی کے ساتھ کام لے سکتا تھا؟ یہ مساوات نہیں کہ دولت مندی کے لحاظ سے سب کو مساوی سمجھا جائے، یہ تو ایک دھوکہ ہے اور غلطی ہے۔ مساوات وہ ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عمرا نے دکھائی۔ اب لوگ جس چیز کو مساوات خیال کرتے ہیں یہ حسد ہوتا ہے۔ متعدد احادیث میں آتا ہے کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کوئی بات کہنی چاہی، آپ نے فرما دیا تمہارا امیر پیش ہو۔ بس ان لوگوں کی مزعوم مساوات کہاں رہی؟ اگر سب کی ایک ہی حیثیت تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے پیش ہونے کا کیوں حکم فرمایا؟ پھر فرمایا نماز کے لیے وہ آگے کھڑا ہو جو تم میں زیادہ متقی اور عالم ہو، اور اس طرح ایک کو خاص حیثیت دے دی۔ بس اس کا نام مساوات نہیں ہے کہ مختلف مدارج اور مختلف حیثیتوں کے آدمیوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا جائے۔ جو لوگ مختلف علمی اور عملی مدارج رکھتے ہیں یا ان کو بعض خاص رسوخ حاصل ہیں، ان کو کیسے ایک ہی طرح کا سمجھا جا سکتا ہے؟ قرآن شریف میں آتا ہے کہ اگر تم کوئی بات سنو تو اس کو ان لوگوں کے پاس لے جاؤ جن کو استنباط کرنا آتا ہو۔ اب دیکھو، استنباط والے الگ ہیں، مشورے والے الگ۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کام میں سب کو شریک ہونا چاہیے، وہ دراصل مساوات کا مطلب نہیں جانتا اور حسد کرتا ہے اور اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے کہ حسد کو مساوات کے لباس میں چھپاتا ہے۔ ایک امیر کو عمدہ کھانا کھلایا گیا، دوسرا جلتا ہے کہ اسے بھی کیوں نہ ایسا کھانا ملا۔ یہ مساوات نہیں بلکہ حسد ہے جس کو نیکی کا لباس پہنایا جاتا ہے جب اس کو مساوات کہا جاتا ہے۔ امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ میں نے اپنی ایک بیوی سے مزاحاً کہا کہ میں جب مرنے کے بعد بہشت میں جانے لگوں گا تو اپنی دوسری بیوی تیری سوکن کو ہمراہ لے جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس بہشت میں ہرگز داخل نہ ہوں گی۔ اس بیوی نے جو یہ کہا یہ اس کے حسد کا نتیجہ تھا۔ یہی حسد ہے جو بڑھتے بڑھتے انسانوں کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ آج جو لوگ ہم سے جدا ہوئے ہیں وہ احمدی کہلاتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ محبت دل میں رکھتے ہیں اور حضرت اقدس علیہ السلام کی کتب کو چھاپتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تبلیغ بھی کر دیتے ہیں۔ باوجود ان باتوں کے ان کو ہم سے حسد ہے۔ اس لیے جہاں ہمارے آدمی جاتے ہیں کہ لوگوں کو احمدی بنائیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ احمدی نہ ہوں اور ان کو ورغلاتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اسی خیال نے ان کو خراب کیا کہ وہ مساوات کے طالب تھے، حالانکہ یہ مساوات نہ تھی بلکہ حسد تھا۔ خوارج بھی یہی کہتے تھے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہم سے بڑا کہلائے۔ الحکم للہ والامر شورا بیننا، یہ بات تو سچ تھی مگر انہوں نے اس سے غلط نتیجہ نکالا۔ پس حسد ایک برا مرض ہے، اس سے بچو اور یاد رکھو کہ اسلام مساوات کا مخالف نہیں بلکہ مؤید ہے۔ لیکن عام لوگ جس کو مساوات کہتے ہیں وہ حسد ہے، اور اسلامی مساوات ایک پاک چیز ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور تعلیم نہیں کر سکتی۔ الفضل 3 ستمبر سن 1919۔